3 دیہاتوں پہ ہم تھانہ روات کے پہلے بھی کام شروع کروا چکے ہیں جو کہ انڈر پروسیس ہے، اور تھانہ چونترا چک بیلی تقریباً 12 دیہاتوں پہ اس کی منظوری ہو چکی ہے، ان پہ بھی عملی طور پہ کام شروع ہے، پائپ لائنز بچائی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سوچ دی، یہ ہمیں توفیق دی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں احساس تھا کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی۔ بالکل پنڈی اسلام آباد کا حصہ ہونے کے باوجود، 2 کیپٹل سٹیز کا حصہ ہونے کے باوجود، ہمارے NA-59 کے لوگ اور بالخصوص PP-10 کے لوگ تمام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم تھے۔ جیسے میں نے گیس پروجیکٹ کی بات کی، ڈیمز کی بات کی، 10 یونین کونسلز میں کوئی صحت کی سہولت نہ تھی، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو الحمدللہ 50 کروڑ کی لاگت سے ہم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منظور کروایا، جس پہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت کام وہاں جاری ہے۔ ہم اس کا بھی سنگ بنیاد رکھوانا چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، لیکن بوجہ کرونا وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے علاوہ پنڈی میں جو لو گیس پریشر کا معاملہ ہے، جو کہ ایک درینہ معاملہ ہے، آبادیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہے، جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہے اس طرح گیس کی پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب میں پیٹرولیم منسٹر تھا تو مجھے ذاتی طور پہ علم تھا کہ پنڈی صدر کے علاقے، پنڈی گلریز کے علاقے، پنڈی کوٹھا مرگا کا علاقہ، دمیال روڈ کا علاقہ، پنڈی جنڈا چیچی کا علاقہ، شکریال کا علاقہ، چکلالہ کا، کئی بار جب بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فنکشنل بھی تھا تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچہری چوک میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لو پریشر کی وجہ سے، اور روڈ بلاک ہوتے تھے۔ تو لو پریشر کا معاملہ حل کرنے کے لیے جب میں پیٹرولی روات ٹی چوک سے لے کے لالہ زار تک اور اس سے آگے 10 انچ کی لائن اڈیالہ تک، اس پہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو 50 کروڑ کا ایک ہم نے یہ، لیکن بہت سارے لوگ حلقے کے، ایک تو میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہوئے مسلم لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی چودھری نثار صاحب کے گروپ کو چھوڑ کے ہماری صفوں میں شامل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بھرپور اقتدار ہونے کے باوجود بھی یہ جو بنیادی بھرپور اقتدار دیا اور بھرپور موقع دیا، لیکن وہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر سکے، اپنے حلقے کے مسائل حل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ کے تمام پروجیکٹس، چاہے وہ نیشنل امپورٹنس کے ہوں جیسے رنگ روڈ، جیسے لو گیس پریشر کا معاملہ ہو، جیسے صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا معاملہ ہو، جیسے پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا معاملہ ہو، تمام پروجیکٹس کا ہم نے عملی طور پہ آغاز کر دیا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے اگر 2 سیٹوں پہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، حلقہ NA-63 میں 36,700 کی لیڈ سے جیتا ہوں، اور اسی طرح NA-59 میں 25,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں، لیکن 10 کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لوگوں نے اعتماد کا اظہار ان پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے انہیں کامیاب قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کے اس مینڈیٹ کی وہ توہین بھی کر رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے وہ حلف نہیں اٹھا رہے، اسمبلی میں نہیں جا رہے، حق نمائندگی نہیں ادا کر رہے،
اور وہ حلقہ جس میں ہماری صوبائی نمائندگی نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں جو انہیں مستفید ہونا چاہیے تھا، اور وہ لوڈ بھی ہم پہ پڑ رہا ہے جو کہ ہم وہ ذمہ داری بھی باحسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آج کے اس فورم پہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلقہ PP10 کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہیں اسمبلی میں جانا چاہیے، نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، علاقے کے بنیادی مسائل حل کرنے چاہیے جو کہ وہ 35 سالوں میں اس سے پہلے نہیں کر سکے۔ اللہ نے پھر انہیں ایک موقع دے دیا ہے صوبے میں، پھر کوشش کریں۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو خدا را پھر استعفیٰ دیں تاکہ اس حلقے کی نمائندگی کو بہتر انداز میں آگے آ کے کوئی اور نمائندہ بہتر انداز میں نمائندگی کر سکے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومتیں 3 بار پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 3 بار مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، 6 بار صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی۔ الحمدللہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اس قوم سے کہ جو کام وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ہم نے ان کام کا آغاز شروع کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی قومی سطح پہ بھی جو وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، یا اس 35 سالوں میں جتنا انہوں نے اس غریب ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالی جو ڈنٹ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو ڈالا ہے وہ ڈنٹ بھی نکالیں گے، اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا دور بہتر ہوگا، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی انہی خدمات کی بنیاد پر 2023 کا انتخاب بھی ہم جیتیں گے۔ PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، دیکھیں ہم کہتے رہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ PDM میں اتفاق نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں جو کہ لے رہے ہیں، وہ سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں جو کہ انہیں لینا چاہیے، اور اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ اگر عدم اعتماد شجاعت عظیم صاحب جب PIA کے چیئرمین تھے تو انہوں نے بوجہ کووڈ، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، اسی طرح PIA بھی متاثر ہوئی اور بر وقت ایک ساتھ نہیں ادا کر سکی، اور جس طرح لوکلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑی کی قسطیں ادا نہ کی جائیں تو جو اصل مالک ہوتا ہے گاڑی پکڑ کے کھڑی کر لیتے، لیکن ہم نے بوجہ کووڈ ایک آربیٹریشن کورٹ ہے برطانیہ کے اندر، اس میں کیس دائر کیا ہوا تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ان کے بقایا جات نہیں ادا کر سکے، تو کرونا نکلنے کے بعد ہم ان کے تمام بقایا جات اور جو ایگریمنٹ کیا ہے، جیسے بھی ایگریمنٹ کیا ہے، جبکہ بہت مہنگے ایگریمنٹ ہیں، ان کمپنیز کے مفادات میں یہ ایگریمنٹ کیے گئے، لیکن انٹرنیشنلی ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد کرنا ذمہ داری ہے PIA۔ تو وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا، تو انہوں نے بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور جہاز UK ٹیسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارا موقف درست ہے کہ ملیشین عدالت نے ہمیں بغیر سنے ہوئے فیصلہ دیا ہے، اصل فیصلہ آربیٹریشن کورٹ کے پاس ہے، UK کے پاس، اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں، تو جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ بس لے کے اوپر تک مافیا بنا ہوا ہے، وینڈر سے 5 سے 10% تک کمیشن لیا جاتا ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی سر؟ لیکن یہ اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے،
لیکن سب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان 35 سالوں میں جس طرح اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اگر ٹاپ مین چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، کمیشن ایجنٹ ہوگا، کمیشن مافیا ہوگا، اگر ٹاپ مین اس ملک کا کرپٹ ہوگا تو وہ کرپشن نیچے بھی آئے گی. تو اوپر والی گندگی نیچے تک پہنچی ہوئی ہے، تو ہم جڑ سے اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جہاں بھی کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں، جو ادارے، ان اداروں سے کرپشن ختم کی جائے. جیسے پی آئی اے ابھی یہ بھی ایگریمنٹ ہمارے نہیں تھے، یہ بھی مہنگے ایگریمنٹ ان کے ہوئے اور انہوں نے کمیشن کھایا اس میں، لیکن بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے، بھگتنا اس قوم کو پڑ رہا ہے. تو یہ جتنا ان کے ڈالے ہوئے گند ہیں انہیں ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں رنگ روڈ، لیکن آپ کے حلقے کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ اونے پونے داموں خریدی جا رہی ہیں اور وہ سارا دن RDA کا چکر لگا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیں اپنے لوگوں کو اپڈیٹ. کسی کی زمین اونے پونے داموں نہیں لی جائے گی. ہر زمیندار کو، وہ بڑا زمیندار ہے یا چھوٹا زمیندار ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جو لینڈ ایکوزیشننگ ایک قانون موجود ہے، مارکیٹ ریٹ اور اوسط یک سالہ ایوریج، 1 سال کی ایوریج نکالی جاتی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو قیمتیں دی جائیں گی، معاوضہ دیا جائے گا اور اس پہ اضافی معاوضہ بھی دیا جائے گا. لوگوں کو فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جیسے دونوں حلقوں کا نمائندہ ہوں، دونوں حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھ تک کوئی ایسی شکایت نہیں پہنچی کہ اونے پونے دام ہم سے زمینیں لی جا رہی. خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے محبوب قائد نے کل ایک بیان دیا ہے جس میں GHQ کی پیداوار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر GHQ کی پیداوار نہیں ہے تو آپ سارے GHQ کی پیداوار ہیں. دیکھیں جی، ہم تو عوام کی پیداوار ہیں اور GHQ پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے، ہمیں اس پہ بھی ناز ہے. تھینک یو جی. خان صاحب ایک بات بتائیے گا، ابھی ایک فرانس سے لینڈ کی ہے ایک کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پرواز، 3 ڈیڈ باڈیاں وہاں سے جو وہ لوگ ہیں ساتھ رکھوا کے چلے ہیں بقول ان کے، لیکن یہاں پہنچے ہیں تو انہیں ڈیڈ باڈیز نہیں ملی اور PIA کا عملہ بتا رہا ہے جی کہ وہ وہاں رہ گئی ہے، 3 دن بعد ملے گی. یہ PIA میں کیا انتظام؟ PIA فرانس سے تو ڈیڈ باڈیز لا ہی نہیں رہی. لیکن ان کو پیسنجروں کو نہیں، نہ کسی اور ایئر لائن پہ آئے ہوں گے. ہر کسی کا ملبہ جو ہے وہ PIA کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں. کوئی فرانس کا آپریشن نہیں ہے PIA کا، کوئی یورپ کا. لوگ تو ڈفرینٹ ایئر لائنس پہ آ رہے ہیں. مہربانی جی. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.